بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو شارٹ میں امپورٹنٹ ہے، لانگ کویسچن میں اس کا کوئی کردار خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تیاری جو ہے نا وہ لازم کریں گے، کیونکہ کیا پتہ جو ایگزامینر ہے وہ اپنی من مانی کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اس طرح کے آپ کے لیے مسائل پیدا کر دے کہ ایسا پیپر بنا دے جو ایکسرسائز سے آؤٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا اپنے سبق کی جو ہے نا وہ پراپر تیاری رکھیں گے۔ تو پاکستان اسٹڈی کے پہلے چیپٹر کا آج ہمارا چوتھا جو ہے نا وہ ویڈیو لیکچر ہے، ٹھیک ہے، پہلے چیپٹر کے حساب سے، جس میں اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف اور فرائض کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم تعریف دیکھتے ہیں تو تعریف سے مراد کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ اپنی عوام کو اسلامی اصولوں پر جو ہے نا وہ مبنی عوامی فلاح و بہبود کے کام کر رہی ہو، اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرے جہاں پر عدل، انصاف، مساوات، اخوت اور بھائی چارہ، معاشی خوشحالی وغیرہ ہو، تو اسے ہم اسلامی معاشرہ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے کچھ فرائض کی اگر ہم بات کریں کہ اس کے جو ہے نا وہ فنکشنز کیا ہیں، تو فنکشنز میں جو ہے نا فرائض میں جو ہے نا وہ اہم چیزیں جو ہے نا وہ یہی ہیں کہ وہ ریاست جو ہے نا وہ شہریوں کی معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اس کے علاوہ روحانی و جو ہے نا وہ روحانی و مادی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہو، عوام کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کی سہولیات فراہم کر رہی ہو، تو یا کرے، یہ سارے جو ہے نا وہ کسی ایک اسلامی ریاست کے فرائض میں آتا ہے۔ اب اس میں اس نے چند جو ہے نا وہ فرائض درج ذیل لکھے ہوئے ہیں، جس میں نمبر 1 پہ ہے جی حکومت الہیہ کا قیام۔ پیچھے ہم نے ایک ٹاپک پڑھا ہے، یہ اوپر ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا تھا جی اقتدار اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ حکومت الہیہ کا قیام اور اقتدار اعلیٰ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ہم نے اس میں بھی یہی پڑھا تھا کہ اقتدار اعلیٰ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اور یہاں پر بھی وہ یہی تذکرہ کر رہا ہے، حکومت الہیہ کا قیام، کہ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ملک کے اندر جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اس کا جو لیڈر ہوگا وہ اختیارات کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا امر بالمعروف و نہی اور عن المنکر کے جو ہے نا وہ نیک کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے کی تلقین کرے گا، بھائی چارہ، محبت، امن اور ہمدردی کا جو ہے نا وہ جذبہ عوام میں جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسلامی قوانین کا نفاذ، کہ جو اسلامی معاشرہ ہوگا وہاں پر جو حاکم ہوگا وہ اسلامی قوانین کا وہاں پر جو ہے نا وہ نفاذ کرنے کے لیے کوشاں رہے گا، کہ عوام کے اندر یا عوامی معاملات کو اسلامی اصولوں کے مطابق دیکھنے کی اس کی کوشش ہوگی۔ پھر بنیادی ضروریات کی تکمیل۔ بنیادی ضروریات 3 ہے جی، روٹی، کپڑا اور مکان، یہاں پر بھی لکھا ہوا روٹی، کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے۔ آج کل 2 نئے ایڈ کیے جاتے ہیں، بنیادی تعلیم اور بنیادی صحت، ٹھیک ہے، یعنی کہ 5 کہے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم 3 بھی دیکھیں تو یہ ایک اسلامی ریاست کے جو لیڈر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو یہ 3 جو ہے نا وہ چیزیں فراہم کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ خود کما کر یہ ضروریات پوری نہیں کر سکتا جو فرد ہے، تو حکومت جو ہے نا اس کی ضروریات پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی سہولیات کی فراہمی، کہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف قسم کی اساسیات، مختلف قسم کی سہولیات، جس میں تعلیم، صحت، عام طرف جیسی سہولیات شامل ہیں، وہ اپنی عوام کو فراہم کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے جی دولت کی منصفانہ تقسیم، جو فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نا، فیئر، ٹھیک ہے، فیئر ہوتا ہے کہ مناسب تقسیم، ٹھیک ہے، برابر تقسیم بھی نہیں ہوتی، مناسب تقسیم ہے، کہ ایسی تقسیم جس میں ہر کسی کی اپنی ضروریات پوری ہوتی چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر تر ہوتا جائے اور غریب تر ہوتا چلا جائے، تو یہ جو ہے ارتکاز دولت جو ہے نا وہ اسلام کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو دولت ہے یہ گردش کرتی رہنی چاہیے، امیر سے غریب تک اور غریب سے امیر تک یہ دولت جو ہے نا وہ آتی جاتی رہے، تاکہ معاشرہ جو ہے نا وہ ترقی کرتا چلا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی
اجتماعی ترقی میں بیٹا صنعتی، زرعی، معدنی، تجارتی اس طرح کے جو ہے نا کچھ منصوبے ہوتے ہیں. جب یہ لگتے ہیں تو ہر کسی کی جو ہے نا وہ ترقی ہوتی ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، ملک خوشحال ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ امن اور بھائی چارہ جو ہے نا وہ فروغ پا جاتا ہے جب کسی کی ضروریات پوری ہو جائے. پھر 7ویں نمبر پہ ہے جی امن و امان. تو یہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے اندر امن و امان اور ملک سے باہر امن و امان رکھنے کے لیے جو ہے نا ایک مناسب ادارہ قائم کرے، جیسے فوج کا ادارہ ہے، پولیس کا ادارہ ہے، عدلیہ کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام تر چیزیں امن و امان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ملکی دفاع کے لیے اندرونی اور بیرونی خطرات سے ملک کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ دفاعی نظام، فوج وغیرہ جو ہے نا وہ قائم کرنا اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے. پھر لاسٹ والا اور 9 پوائنٹ ہے خارجہ پالیسی. یہ ایک شارٹ کویسچن بھی ہوگا آپ کا خارجہ پالیسی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو یہ بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا، انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کی خاطر بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے. یہ تعریف ہے اس کی پہلی سوال آئے. ٹھیک ہے، تو خارجہ پالیسی سے مراد ہوتا ہے بیٹا دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے نا اپنے تعلقات استوار کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا اس کو اچھے سے تیار کر لیجئے گا. کوئی بھی ایشو ہو تو بیٹا وہ بذریعہ واٹس ایپ، بذریعہ جو ہے نا وہ کمنٹ جو ہے نا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.